all you can say is کہ اسلام کی سیادت اور قیادت کا عرصہ 1300 برس تھا اور مغرب کی سیادت بہت ریڈیوس ہو کے 200 یا 300 برس تک ہو گئی ہے۔ اب ایک اصولی بات بتاؤں کہ ہر مرتبہ یورپی اقوام نے یہ سمجھا کہ ہم ترقی کی اس معراج پہ آ گئے ہیں کہ اب ہم کبھی زوال پذیر نہیں ہو سکتے، مگر بدقسمتی سے دونوں مرتبہ یورپ کی سیادت نے، پہلے جولیس سیزر کے زمانے میں اور بعد میں جب یورپ اور انگلینڈ پوری طاقت میں آ گیا، اس وقت ایک ہی قوم نے دونوں مرتبہ یورپ کا زوال ہے۔ We call it Germanic wars. Both the times these were the Germanic wars جو پوری یورپی سویلائزیشن کی ڈاؤن ٹو دی ارتھ جانے کا باعث بنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مشرق کے زوال کی خبر ملتی ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ within 30 to 50 years ادھر کا زوال پورا ہو جائے گا، ادھر کا عروج پورا ہو جائے گا۔ اور اگر یہ کوئی بددعا نہیں ہے، نہ کوئی وینڈکٹیو سی بات ہے، مگر جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت، پرانے زمانے میں بھی اسلام اور چائنا کی تہذیب اکٹھی ہوتی تھی۔ آپ کو چائنیز کے بارے میں ایک عجیب سی بات بتاؤں کہ ابھی وہ اتنے روایاتی ہیں کہ 7000 سال پرانے کنفیوشس کے لاء پہ عمل کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل ورشنز میں۔ تو وہ بڑے ان کے بزرگ کہہ گئے تھے کہ میاں خوش رہنا ہے نا تو اپنے ہمسائے کو خوش رکھو۔ یہ چائنیز کا اصول تھا پرانی سیولائزیشن کہ اگر خوش رہنا ہے تو اپنے ہمسائے کو ضرور خوش رکھو۔ اب چائنا ہمیں خوش رکھنے کے موڈ میں ہے اور آپ یقین کرو کہ یہ روایت دہرائی جائے گی، جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ اطلبوا العلم ولو کان بالصین، کہ تلاش کرو علم کو خواہ چین کی دوری میں ملے۔ اب چین اتنا دور نہیں ہے اور ہم بھی اب علم کی بجائے پیسے کے چکر ہیں۔ تو یہ سیادت زمین جو ہے اب بدل رہی ہے، اس کی ٹون نظر آ رہی ہے۔ اڑتے ہوئے پرندے اب مغرب سے مشرق کو جا رہے ہیں۔ اس لیے if anybody who is sensible enough and knows the history around and has the political sense، یہ جانتے ہیں کہ اب چینج کا بہت بڑا وقت آ رہا ہے۔ پر میں یہ ضرور کہوں گا آپ سے، اسلام کبھی بھی ایگریشن کا ریلیجن نہیں رہا اور مسلمان کبھی احسان فراموش نہیں رہا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں اور ریجڈ لوگ کہتے ہیں اس ملک کو ہٹا دو، اس ملک کو برباد کرو۔ بحیثیت مسلمان میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے ہزاروں لوگ اس ملک میں آئے ہیں، غربت میں آئے ہیں، مجبوریوں میں آئے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں، پھر اس ملک نے انہیں بہت کچھ دیا ہے۔ مورل آپ کا اپنا تھا، اگر آپ ان کا مورل اختیار کر کے تو آپ کی غلطی ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ اپنی سائڈ سے ناراض نہیں کر رہے، انہوں نے آپ کو زندگی بھی دی، مال بھی دیا، عزت بھی دی، اپنے ملک میں بھی اسباب دیے، یہاں بھی اسباب دیے۔ کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ مسلمان ایسا احسان فراموش نہیں کیے کہ اسی ملک کو بربادی کا تر جائے، اسی ملک سے زیادتی کرنے رکو جائے۔ کم از کم یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر دیکھو لڑنا جھگڑنا یا کوئی کام کرنا ہو، اسے آزادی سے میدانوں میں کرنا ہوتا ہے، کسی ملک میں جا کے نہیں کرنا ہوتا۔ ابن بطوطہ نے ایک جملہ لکھا ہے ساری دنیا سے گھوم کر۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفرنامے میں لکھا کہ چائنیز آپس میں جتنا مرضی لڑیں، جتنا مرضی جھگڑیں، ہم مسلمانوں پہ کبھی آنچ نہیں آنے دیں۔ تو خاتون حضرات، ہمارا کلچر بہت مضبوط تھا، اتنا مضبوط تھا کہ دو مسلمان اترتے تھے اور ان کی عادات و خصائل دیکھ کر سارے کے سارے ملک مسلمان ہو جاتے تھے۔ میں مفروضے نہیں بیان کر رہا، آپ انڈونیشیا کی تاریخ دیکھو، ایک فوجی نہیں وہاں اترا، and still it is the biggest country of Islam۔ ہمیں اپنے کلچر کو اسلام کے مطابق کرنا ہوگا، ورنہ we will be no more existing۔ ہم اس ریس میں پیچھے رہ جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بڑے پریکٹیکل سے سوال ہیں۔
وہ پوچھے دیتا ہوں کہ جواب بھی میرا خیال ہے مختصر ہوں گے، میں زیادہ سوال پوچھ سکوں گا. What was the concept of jinns, ta'weez, magic in people in Prophet's time? What was the concept of jinn, ta'weez, jadoo in Prophet's time? حاضرین حضرات، پروفٹ کے ٹائم میں جو in the days of the Prophet, two things were very much in current. کہانت، بڑی مشہور شاعر کی کہانت جو کاہن ہوتے تھے یہ جنات سے کام لیتے تھے، اور علامہ ابن خلدون نے کہانت کا جو معیار رکھا ہے کہ کون لوگ کاہن ہوتے ہیں، اس میں بڑا مزیدار واقعہ لکھا ہے کہ بادام کے روغن بادام سے لوگ ایک بہت بڑے ڈرم بھر لیتے تھے، پھر اس کے اندر وہ ٹھہرتے تھے، اس کے اندر جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، 40 دن تک صرف بادام کھاتے تھے، جب وہ باہر نکلتے تھے وہ جنوں سے ہم کلام ہوتے تھے. تو کہانت کا رواج تھا اور سارے عرب والے جنوں کے پاس جاتے. جب اللہ کے رسول رسالت پاک کو، جب یہ میں ایک بہت بڑی غلط فہمی آپ کی رہا تھا، لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی جادو ہوا، جادو ہوا نہیں، اللہ کے رسول کے باطن سے جادو گزارا گیا. وہ اتنے بڑے استاد تھے کہ اگر کسی علم کے بارے میں نہ جانتے تو کہتے لا ادری، مجھے علم نہیں ہے. پیغمبر کبھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے اگر جادو نہیں آتا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے جادو کا علم ہے. تو خدا جانتا تھا کہ بے شمار لوگ 70% آف عرب ماحول یہ جادو اور سحر میں یقین رکھتا تھا، اور وہ رسول اللہ سے پوچھنے آتے تھے. تو رسول اللہ صرف دو، یا تو خاموشی رکھتے یا یہ کہتے کہ مجھے علم نہیں ہے. تو اللہ کو اپنے رسول کی یہ بات ڈھانپنی تھی، اس لیے خدا کے رسول کے باطن سے جادو گزارا گیا، آثار بتائے گئے، تکنیک دکھائی گئی، اور جادو کا توڑ بھی ساتھ ہی عطا کر کے اللہ کے رسول کے جادو کی تمام رسم و رواج کلوز کر دیے گئے. یہ جادو کے اثرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں بڑے سمپل ہے کہ یہ آپ کے خیال کو قابو میں لیتے ہیں اور آپ کی نظر کی حدود بدل دیتے ہیں. یہ جو اثرات ہیں. پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مجھے فلک کے نیچے سے جو چمکتی ہوئی صورتیں سحر کے جواب میں عطا کی گئی، والناس اور فلک، یہ دونوں جادو کا توڑ ہے. مگر اگر اس کے بعد بھی آپ کو آپ کا جادو کا خیال جا بھی رہا تو نہ یہ جادو ہے نہ یہ جادو کا توڑ ہے. اٹس obsessional sickness of the mind، جو خدا کو نہیں مانتے مگر اشتباہ کو، شبہ کو اور جادو کو مانتے ہیں، پھر ان کا بھی ایمان کچھ خطرے میں ہوتا ہے. اگر کوئی سچا مسلمان ہے اور خدا پہ یقین رکھتا ہے اور جادو کو سمجھتے ہوئے کہ خطرے کو اگر ان دو آیات کا سہارا لیتا ہے تو کبھی جادو اس پہ آ نہیں سکتا. What is the importance of hijab, burqa in Islam? حاضرین حضرات، بنو قریظہ کے بازار میں ایک خاتون گزر رہی تھی، اسلام تھا، مسلمان تھی. ایک یہودی دکاندار کے پاس ایک چیز خریدنے گئے. اس یہودی نے اس سے دسترازی کی کوشش کی. خاتون نے مسلمان بھائیوں کو پکارا. جو اس وقت مسلمان ایک دو موجود تھے، اس نے آ کے یہودی کو قتل کر دیا. یہودی نے مرتے ہوئے اپنے بھائیوں کو پکارا. Since they were in great numbers, they came and killed the Muslim. The case was presented to the Prophet. کہ یہ واقعہ ہوا. تو یہودیوں نے ایک دلیل دی. یہ دلیل جو ہے یہ حجاب کا باعث بنی. انہوں نے کہا کہ او پروفیٹ آپ مسلم، how could we know she was a Muslim woman? She was dressed like the common. She looked like our own woman. How can we say that she was a Muslim? اس لیے ساری غلط فہمی. جب یہ وجہ ایک وجہ سب سے پہلی وجہ یہ بنی حجاب کی کہ اس یہودی طبقے نے یہ کہا رسول اللہ سے کہ یہ سارا حادثہ اس لیے پیش آیا ہے کہ we did not know she was a Muslim woman. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روک ٹوک میں لگے رہتے تھے جب امہات المومنین نکلتی، مگر حضور خاموش رہتے تھے۔ ایک دفعہ ام المومنین سودا کا قد لمبا اور بڑی نمایاں تھی، جب وہ شام کے وقت گزری تو ام المومنین کو حضرت عمر نے آواز دی کہ اے سودا، میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ تو ام المومنین نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، عمر نے آج یہ کیا کہ ہمیں پہچان کے ہمیں آواز دی۔ رسول اللہ خاموش رہے۔ But this was the final order۔ جب یہ دو واقعے پیش آئے تو وہی اتر آئے کہ اے میرے رسول، اب ان عورتوں کو یہ ہدایت بخشو کہ یہ گریباں ڈھانپیں اور آنکھوں کو چھپائیں، سر کو ڈھانپیں، تاکہ ان سے پتہ لگے کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں۔ خادم حضرات، کسی عورت کے حجاب سے اس کے اگر یہ کہا جائے کہ اس کی فزیکل سورسز اور اس کی فزیکل اپیل پر فرق پڑتا ہے، یہ بڑی غلط بات ہو۔ میرا نہیں خیال کہ سائیکولوجیکلی you could ever agree with this idea کہ حجاب جو ہے وہ شہوات ذہن کو روکنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ حجاب بیسیکلی مسلمان عورت کو شناخت کرنے کے لیے، ان سے میں ہمارے کو مدد تو ایک ڈاکٹر صاحبہ تھی، مجھ سے پوچھا، بڑے عرصے سے مقیم تھی، تو کہنے لگی ہمارے ارد گرد کے علاقے کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت شریف ہیں، سارے معزز ہیں، ڈاکٹر ہیں، اگر اس حالت میں حجاب اتار دیں تو فرق تو نہیں پڑتا۔ تو میں نے کہا خاتون، آپ جو چاہو کرو، مجھ سے یہ سوال نہ پوچھو، جب پوچھو گے تو اس پہ عمل کرنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ پھر تم اگنورنٹ نہیں رہو۔ میں نے کہا اگر میں دور کھڑا ہوں اور آپ اپنے علاقے کے شریف لوگوں میں کھڑے ہو تو میں سب کو شریف سمجھوں گا، مگر اب مسلمان کسی کو نہیں سمجھے گا۔ مگر اگر آپ بہت ساری خواتین میں، اپنے علاقے کی شریف خواتین میں حجاب لے کے کھڑی ہوگی تو مجھے دور سے نظر آئے گا کہ آپ مسلمان عورت ہو۔ اس لیے اس حجاب کو میں بحیثیت شناخت سمجھ جاتا۔ اور خاتم حضرات، انہی جو ہے ہمارے کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ایک ہوٹل میں ڈاکہ پڑا تو لوگوں نے، وہ حبشی تھے تو سب کو ادھر منہ لاٹ کری، ایک طرف ایک حجاب یافتہ خاتون کھڑی تھی، اس کے پاس جا کر اسسٹنٹ، یو آر اے مسلم، گیٹ آؤٹ سر پلیز، گیٹ آؤٹ۔ باقوں کو یہ مسلمان لٹیرے بھی مسلمان عورت کو پہچانے، انہوں نے کہا آپ کو سسٹر اور ہماری آپ ایک طرف ہوگا۔ تو تھرو آؤٹ یہ حجاب جو ہے اتنا ہی جتنا اللہ نے کہا ہے یہ لازم ہے، آگے جو آپ ایڈ کرنا چاہو آپ کر لو، وہ ہم اس کی گارنٹی نہیں لے سکتے۔ اس میں منہ ڈھانپنا نہیں آیا، ہاتھوں سے آپ کام کرتی ہو، میکسیمم حجاب وہی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو بتا دیا۔ اس میں آپ کیا کرنا چاہتے ہو، اس کو شٹل بنانا چاہتے ہو، اس میں دورے آپ ڈیفنسز کریٹ کرنا چاہتے ہو، وہ اندھوں کی طرح سڑک پر گرنا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی۔ معراج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حاضر حضرات، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ معراج کو کیوں سوال بنایا گیا۔ معراج پہ، بدری معراج پہ دو اعتراض ہوتے ہیں، دونوں بڑے فنی سے ہیں۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کی بجائے جبریل امین کو دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ بجائے بدن کے انہوں نے روحانی معراج حاصل کیا۔ What somebody was asked me کہ پروفیسر صاحب اتنا پڑھ لکھ کے بھی آپ خیال کرتے ہو کہ معراج بدنی تھی؟ تو میں نے اسے کہا did I send him؟ میں نے بھیجا تھا ان کو معراج پر، تم نے بھیجا تھا، تو پریزیڈنٹ آف امریکہ نے بھیجا تھا، کس نے بھیجا تھا؟ تو کہنے لگے God sent him there۔ تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ خدا کسی بندے کو زمین سے آسمان تک پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ کہ نہیں، میں نے کہا سائنس کو
چھوڑو یار, تم کس کو اللہ مانتے ہو؟ ایک طرف سے کہتے ہو اومنی پریزنٹ, اومنیسینٹ, اومنی پیٹنٹ. کیا اس خدا میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ اپنی تخلیقات کے بیچ میں سے گزارتے ہوئے ایک بندے کو سدرۃ المنتہا سے آگے لے جائے؟ خاتون حضرات, دیکھو جو جملہ قرآن نے استعمال کیا ہے وہ آبویسلی وہ ہمارے وسوسوں پہ ہے, وہ حقائق پہ ہے. جب قرآن یہ کہتا ہے رسول کے بارے میں ما زاغ البصر وما طغى, اس کی آنکھ نے کجی نہیں کی. جب اس کی آنکھ کا ذکر کرتا ہے تو وہ روحانیت کی آنکھ کا ذکر نہیں کرتا. اس کی آنکھ نے کجی نہیں کی, انہوں نے کوئی غلط نہیں دیکھا. انہوں نے یہ جواب ہے سارے سوال کا کہ اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا جسے اسے دیکھنا تھا, وہ جبریل امی نہیں تھے. اب دیکھیں جبریل امی کے بارے میں ایک روایت ہے ہمارے پاس. روایت یہ کہتی ہے کہ جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ میری حد ہے, میں اس سے ایک پر بھی آگے جاؤں گا تو مجھے تجلی پروردگار جلا کے خاک کر دے. تو وہاں سے ایک نئے مراد کی بجائے رف نے انہیں ساتھ دیا اور بلند مقام تک پہنچایا. یہ بلکہ شاعری میں بھی انہوں نے پرشن شیر میں بھی کہا کہ اگر یکسر روح بالا پرم, اگر میں اس مقام سے اپنی حد سے ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو فروغ تجلی بسوزت پرم, تو اللہ کا نور مجھے جلا کے خاک کر دے گا. اور پھر خود سوچیے کہ آگے بھی جبریل اگر گئے ہی نہیں یا جانے کی مجال ہی نہیں تھی تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بغیر بدن کے بجائے جبریل کو انہوں نے وہاں جا کے اللہ کی جگہ دیکھا. دوسری بات بدن کی بات ہے تو دیکھیں کہ وہ اسٹیج میں نہیں گئے. اگر تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو اٹھایا گیا اور لے گئے تو پھر ہم شاید گمان کرتے. اگر آپ معراج کا واقعہ پڑھیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ جانے سے پہلے ان کے بدن میں ایڈجسٹمنٹ کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک صدر کا دوسرا واقعہ معراج سے پہلے پیش آیا اور حضور نے فرمایا کہ میرے دل سے نکال کے میرے حصہ دل کو اس کی جگہ علم و حکمت سے بھر دیا گیا. These adjustments were practically only done because he had to rise physically to the God. اگر خواب میں جانا ہوتا ہے frankly, خواب میں تو ہم بھی کبھی کبھی اللہ کو دیکھ لیتے ہیں, آپ بھی دیکھ لیتے ہیں. خواب میں دیکھنا کون سا بڑا ایسا میریکل ہے کہ خدا قرآن میں کہتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا. اگر خواب میں دیکھا ہوتا تو اہل مکہ کو کیا پرابلم تھا اس پہ اعتراض کرنا. اگر روحانی طور پر دیکھا ہوتا تو anybody can justly کون اعتراض کرتا. اگر ابو سفیان تھا یا ابو جہل تھا, اس کو صدیق اکبر کو کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ آج تمہارے پیغمبر نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ زمین آسمان پہ گئے ہیں اور بدنی طور پہ گئے. اگر وہ یہ کہتے کہ جی وہ خواب میں گئے ہیں یا گویا میں گئے ہیں یا روحانی طور پہ گئے ہیں تو پھر کیا اعتراض ہو سکتا تھا. مگر صدیق اکبر نے سے جب پوچھا گیا کہ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ رات ہی رات میں اسے زمین سے آسمانوں تک پہنچایا گیا اور انہوں نے اپنے رب کی زیارت کی تو آپ کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا یہ غلط ہے, میں نہیں مانتا. پھر وہ بڑے خوش ہیں, ان کا محمد کہتے ہیں, ان کا محمد کہتے ہیں سچ کا. اسی واقعے کے بنا پر ابو بکر صدیق اکبر کہلائے ہیں کہ انہوں نے ان کی بدنی معراج کی تصدیق کی. تھرڈ یہ کیونکہ مسائل حدیث کے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوائے ام المومنین عائشہ صدیقہ تھی. تمام بڑے صحابہ اس بات میں متفق ہیں اور 2-4 اور صحابہ کی یہ ایک اکثریت نہیں بنتی, مگر تمام اجماع صحابہ اس بات میں متفق ہیں کہ اللہ کے رسول نے بدنی معراج حاصل کی. جب یہ پوچھا گیا ہے کہ امام سے
کہ ام المومنین صدیقہ کی روایت مختلف ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، چونکہ شہادت جو نظری ہوتی ہے سب سے بڑی وہ شہادت ہے جو عینی ہو، مقامی ہو، تو چونکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوئی تھی جب یہ معراج پیش آیا، اس لیے وہ اس سلسلے میں ان کو مضبوط شہادت تصور نہیں کی جاتی۔ ہم اپنی ماں کو اتنا ہی سچا سمجھتے ہیں ہم اپنے یعنی جیسے اپنے باپ کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں، مگر جو امپریشن جملہ اصحاب کو، بڑے اصحاب کو اللہ کے رسول کی طرف سے تھا کہ وہ روحانی نہیں بلکہ بدنی طور پر انہوں نے معراج حاصل کیا، ان فزیکل سٹانس انہوں نے حاصل کیا۔ اس لیے یہ معراج ہر حال سے کسی بھی صورت سے وہ خیالاتی معراج نہیں ہے۔ شاعری سے بہت سارے لوگوں نے پھر معراج جیسے معراج الاولیاء میں باجدید مستام کلیم کرتے ہیں، اگر خالی پوری خواب میں دیکھنا ہوتا تو آپ میں سے بھی کوئی اٹھ کے کہہ سکتا تھا کہ ہم نے معراج خیال میں حاصل کی۔ اٹس ناٹ اے فیکٹ، یہ شہادت کی ضرورت تھی اللہ پر ایک عینی شہادت کی ضرورت تھی۔ جب سے زمانہ چلا آ رہا تھا خدا پہ شہادت مکمل نہیں ہو رہی تھی، کسی پیغمبر نے کلام کیا، کسی کو روح القدس سے مدد ملی، مگر ایک بھی انسانی شہادت رویت پروردگار پہ نہیں تھی۔ ایک قرآن میں آیت ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، مگر قرآن نے وہ ایکسیپشن تو درج نہیں ہے جس کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شک صدر سے آشنا کیا گیا۔ ابن عباس سے جب پوچھا گیا کہ کس کو دیکھا اللہ کے رسول نے، فرمایا اللہ کو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نظر سے دیکھ نہیں سکتا، تو کہا آپ کو کیا پتا اللہ نے کیسے دکھایا اپنے نبی کو اپنا آپ؟ How can you imagine؟ آپ تو صرف اس ظاہری آنکھ کی بات کر رہے ہو، مگر کیا آنکھ بھی بدل نہیں سکتی؟ کیا وہ دل کی آنکھ وہاں نہیں ہو سکتی؟ پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو 4 مرتبہ دیکھا، 1 مرتبہ نہیں دیکھا، مگر معراج کے دن سب سے قریب سے دیکھا اور کعبہ قوسین و ادنیٰ کی طرح دیکھا۔ یہ 2 بغیں جو ہیں جب جڑی ہوئی ہوں تو ان کو قوسین کہتے ہیں، یعنی اتنے قریب سے دیکھا اللہ نے دکھایا اپنا آپ اپنے رسول کو کہ وہ انتہائی اتصال اور مثال کی شکل میں۔ The best approach towards this problem is کہ اللہ نے اپنا آپ اپنے رسول کو دکھایا جیسے چاہا، اس سے زیادہ اس پہ کوئی اوپینین نہیں ہو سکتا۔ پروفیسر، اگر یہ درست ہے کہ آپ کو حروف مقطعات کا علم ہے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں دیا، تو کیا آپ بتائیں گے کہ یہ علم آپ کو کن ذرائع سے حاصل ہوا؟ بہت غلط بات صاحب نے فرمائی۔ اللہ کے رسول کو کیا علم نہیں دیا، اس کے مقابلے ہماری کیا مجال کہ اس قسم کا کوئی تصور بھی کریں۔ اللہ کے رسول کو قرآن دیا، قرآن ہی میں جو حروف مقطعات ہیں، تو جب ان کو پورا قرآن عطا کیا گیا تو ان کو ہر چیز کا قرآن میں بھی قرآن کا علم بھی دیا گیا۔ مگر یہ کہہ لو کہ جب یہ سوغات علم آگے بڑھتی ہے، جب خدا نے یہ کہا کہ ہم نے ہر آیت کو محکم کیا، درج کیا اور پھر اسے انسانوں کے فہم و فراست کے لیے چھوڑ دیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اس دیکھو پیغام کیا ہے رسول کے بارے میں، آپ ذرا غور کر کے بتانا، میں کو مفروضاتی بات نہیں کر رہا کہ جب خدا نے اپنے آپ کو الحمدللہ رب العالمین کہا اور رسول کو رحمت للعالمین کہا، تو ایک بات تو ثابت ہو گئی نا کہ جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین ہے۔ لفظوں میں کوئی تغیر تو نہیں دیا نا۔ اس آگہی اور شناخت کو جو اللہ کے رسول کو عطا ہوئی، میں اپنے تمام تر تعلیم جو میں نے حاصل کی اس کے باوجود اگر آپ یہ کہو کہ میں خدا نخواستہ کسی طور پر بھی اپنے آپ کو اس علم سے میچ کروں جس کی سورس خود خدا ہے، تو یہ ایک انتہائی احمقانہ سی بات ہوگی۔ اس لیے خدا کے رسول کو علم
دیا اللہ نے, ہر چیز کا علم دیا. He was the only پروفٹ کو, آپ کو پتہ ہے امی کیوں کہا گیا کہ اللہ نے اتنی تخصیص برتی کہ کوئی غیر علم ان تک پہنچنے نہیں دیا سوائے اپنے علم کے. وہ امی اس لیے نہیں تھے کہ ان پڑھ تھے. God never wanted کہ اس کے پروفٹ میں کوئی اور علم شامل ہو جائے سوائے خدا. مکمل انحصار رسول اللہ کا خدا پہ تھا انفارمیشن کے لیے. اور جس چیز کے بارے میں چونکہ قرآن ایشو ہونا تھا, اگر خدا کے رسول باہر سے کچھ سیکھتے تو قرآن کی صداقت مشکوک ہو جانی تھی, کیونکہ خدا نے اس شخص کو علم دینا تھا جو بغیر کسی دوسرے رسول کے علم کے محض اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا. اس لیے یہ کہنا کہ خدا کے رسول کا علم کتنا تھا, اٹ از امپاسبل ٹو سے. اور بلکہ ایک صوفی کا بہت بڑا قول ہے اور بڑا مناسب قول ہے کہ آج تک مجھے نفس کے فریب کتنے ہیں پتہ نہیں لگ سکا, اور رسول اللہ کے مقامات کتنے ہیں نہیں پتہ لگا. اور ہم کون, ہماری کیا وجہ, ہم تو سورج کے سامنے بھائی چراغ بھی نہیں بنتے. ہم تو چراغ, وہ ایسا آفتاب ہے کہ ہم تو اس کے سامنے چراغ بھی نہیں بنتے. مگر عنایت اس پروردگار کی اور اس دعائے رسول کی, اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, کیا پروردگار اس علم سے بچانا جس کا مخلوق کے لیے نفع بخش نہ ہو. تو ان کی سنت پر چلتے ہوئے محکمات اور محیط علم ہے. اور ہے 1500 برس میں مقطعات کا نہ صرف علم نہیں بلکہ متشابہات پر بھی کسی بھی گفتگو نہیں تھی. اینڈ دی فرسٹ ایور لیکچر آن دیز ایشوز, یہ آلریڈی 3 گھنٹہ ایک لیکچر کتاب میں آ چکا ہے, کیونکہ خاصا پیچیدہ ہے اور ریسرچ والا ہے, اس لیے اٹس ناٹ ایزی ٹو ایکسپلین اٹ ان اے اسمال میٹنگ لائک دس. وہ لوگ جو کم انٹلیکٹ رکھتے ہیں وہ آپ جیسی تحقیق تو نہیں کر سکتے, تو کیا وہ بلائنڈلی فالو کریں یا ان کو یہ آپ کیا ایڈوائز ہیں؟ It's a job of guidance. If you think you cannot yourself, spare the time, spare the effort. And if you cannot reach that degree of knowledgeability, which is so important to know about this metaphysical entity, you can do one thing at least. کہ اپنے کسی اچھے استاد کے پاس چلے جائے. ابھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ the most important thing about God is کہ آپ کے اندر جاننے کی خواہش ہے. اگر آپ کے اندر ذرا برابر بھی جاننے کی خواہش ہو تو خدا آپ کو ہر مناسب موقع دیتا ہے کہ آپ اپنی شناخت کے پہلوؤں کو اجاگر کرو, آگے بڑھو اور خدا تک پہنچ جاؤ. خدا تک پہنچنا ایک آدمی ہے جو ریسرچ کرتا ہے, اس کا اپنا ایک مقام ہے, مگر ایک آدمی ہے جو آرزو رکھتا ہے, اخلاص رکھتا ہے, اور خدا اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اے شیطان تو میرے بندوں کو گمراہ ضرور کرے گا, آگے سے آئے گا, پیچھے سے آئے گا, اوپر سے آئے گا, نیچے سے آئے گا, تو پوری کوشش کرے گا. مگر ایک بات یاد رکھنا کہ تو اس بندے کو کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا الا عبادہ المخلصین, کہ جس دل میں میرے لیے ذرہ برابر اخلاص موجود ہے تو اس کو کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا. تو خادم حضرات, اگر ہم اپنے اس ذرہ برابر اخلاص کی حفاظت کریں جو ہمارے اللہ کے لیے ہے, تو ضرور آپ منزل شناخت اور مراد کو پہنچ جاؤ. میں مزید 10 منٹ میں اس کو ختم کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو. سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے کہ واٹ از دی امپورٹنس آف بیئرڈ ان اسلام, از اٹ واجب؟ جو بڑا دیا ہے اس افسانے کو بڑا طویل کر دیا گیا, مگر جب ہم اوریجن دیکھتے ہیں, ایک تقابلی جائزہ لیتے ہیں داری کا. شروع میں جب اسلام رسوخ پا رہا تھا تو حضرت عالی قدر گرامی مرتبہ سرکار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے مشابہت پسند کرتے. عیسائی اس وقت ربی
اور یہودی ربی اور سارے لوگ اس وقت نمایاں طور پہ داڑھیاں رکھتے تھے. تو حضور نے پوچھا کہ اہل کتاب کا رویہ جو ہے داڑھی کے بارے میں کیا ہے. تو ان کو کہا گیا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ لوگ داڑھیاں رکھتے ہیں لمبی. تو آپ نے فرمایا ہمیں اہل کتاب کی مشابہت پسند ہے. تب سے ماشاء اللہ داڑھی آئی اور چلتی رہی. اب چونکہ اس میں ایک قسم کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک بھی شامل ہوا تو یہ سنت نبوی بھی قرار پایا. مگر ہم فقہی طور پہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو جنرل فقہ ہے, ایک فقہ معکوس ہے. اگر اس فقہ کو نیگیٹو میں الٹایا جائے تو پھر اس کا کیا رزلٹ ہے. یعنی پورے عالم اسلام کے کس کو یہ تو ہوا کہ جبرن کئی حکمرانوں نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا, مگر سوال یہ ہے کہ داڑھی نہ رکھنے میں پورے عالم اسلام کو کس قسم کی سزا دی گئی, کون سی پنشمنٹ دی گئی. Practically this question never rose to the surface of شرع. البتہ جو لوکل علماء تھے انہوں نے اس پہ اسٹریس ضرور دی اور بار بار ریپیٹ بھی کیا, آج تک کرتے چلے آئے ہیں. مگر میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس پہ سنت کا محمول کرتے ہوئے اس کی بنا پہ سرزنش کی جائے تو ایک میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی سر مبارک میں بال رہتے تھے نا, ہمیشہ رہتے تھے. ان کی زلفیں دراز اور خوبصورت تھیں, بلکہ وہ حج پہ بھی آئے تو انہوں نے پورا سال تو نہیں نہ مڈایا, تھوڑے سے بال کٹوائے. تو وہ لوگ جو اتنا انسسٹ کرتے ہیں داڑھی پر, وہ سر منڈانے پہ اتنا انسسٹ کیوں کرتے, یہ کیوں نہیں کرتے. برابر کی دیکھو ایک برابر کا دوسرا فعل ہے, وہ پھر کیوں اپنے سر کو گٹوا کے چلتے ہیں. جس کو دیکھو ایک ماما و دستار کے نیچے ایک صاف ستھری چمکتی ہوئی کیوں ہوتی ہے یہ ان کے ساتھ. آپ دیکھو سے بھائی ان کو چاہیے نا کہ دوسری ہو سکتا ہے ان کے بال جلدی گر جاتے ہو, مگر جن کے ہیں وہ تو ہونا. میرا تو خیال ہے اب ان کو بال سر کے لگوانے چاہیے اسپیشلی, تاکہ کسی اور حکم کی بھی تو پابندی ہو نا. وہ جو حسن اللہ کے رسول کا تھا بالوں میں ان کی شناخت کی, ان کی زلفیں کو والضحیٰ واللیل میں بھی ایکسپلین کیا گیا, اس کی آپ پابندی کیوں نہیں کرتے. تو اصولاً یہ دونوں مسائل جو ہیں یہ ایسے مسائل نہیں بنتے کہ جس پہ کوئی ایمان کا فیصلہ ہو, بلکہ اٹ ڈپینڈس. میرے شیخ نے فرمایا سید حجویر میں کہ جب کوئی سنت فسق و فجور کی علامت بن جائے تو اس کا ترک اس کے اختیار سے بہتر ہے. میں ابھی لیٹسٹ واقعہ آپ کو پاکستان میں واقعہ ہوا کہ انتہا درجے کے متقی مذہبیوں نے کم از کم 30 ارب روپے مسلمانوں کے لوٹ لیے, اور سب ماشاء اللہ تعالیٰ اس سنت سے مزین تھے. And now people have started asking this question کہ سارے فراڈ یہ داڑھیوں والے کیوں کرتے ہیں. Why it has become a kind of an escapade, a cover for all these activities. تو جب اس قسم کا عالمیہ واقعہ ہونا شروع ہو جائے, ظاہر ہے کہ سنت کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. خالی داڑھی سے تو آپ اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے ہو. آپ اگر اعمال صالح رسول میں سے ایک کاپی کرنا شروع کر دو تو آپ کی زندگی کے اطوار بدل جاتے ہیں. تو اس سنت سے آپ کے خلاف کردار کیوں نہیں بدلتے, یہ تفرقہ بازی کیوں آ جاتی ہے, یہ دنیا کی ہوس اور لالچ کیوں آ جاتی ہے, یہ اتنے سارے داڑھی رکھنے والے اپنے مسلمانوں کو کیوں قتل و غارت میں رسوا کیے جاتے ہیں. اس لیے یہ مسئلہ آج کل کے دنوں میں I think everybody should think, اگر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ مسلمان داڑھی کیوں نہیں رکھتا تو ان کو بھی یہ سوچنا ہے کہ داڑھی رکھنے کے بعد ایسے بہیو کیوں کرنا ہے. It's a common question for us all کہ اگر ہمیں رکھنا ہے تو ہم اس کی ذمہ داری ادا کرنا ہے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں دیکھو جب قرآن میں یہ حکم آیا
کہ نمازوں کو زینت کر کے جاؤ، تو کسی کو شبہ نہیں ہوا کہ اس کا مطلب تھا داڑھی سنوارو اور سر کے بال سنوارو۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں ایک صاحب آگے بے شبہ داڑھی رکھی ہوئی تھی، ایک تو داڑھی اردو میں بہت ہی داڑھی رکھی ہوئی تھی، ہر طرف سے بکھری پڑی تھی۔ تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ اسے لایا جائے، بلاؤ اس کو۔ اور پھر اسے بلایا، وہ چیخ رہا تھا، گھٹنوں میں دبایا اور اس کی داڑھی کاٹی اور چھوٹی کی اور کہا کہ اگر رکھنی ہے تو سنوار کے رکھ، اس کو خوبصورتی سے رکھ، جھاڑ جھنکار کی طرح مت پال اس کو۔ اور یہ مجھے سمجھ نہیں آئی خواجہ آزاد کہ آج لوگ اتنے فیشن داڑھی کے نکل آئے ہیں کہ گروہ ہی داڑھی بن گئی ہے۔ ہم دور سے پہچان لیتے ہیں یہ داڑھی فلاں جماعت کی یا فلاں جماعت کی فلاں۔ جب کوئی سمبل کریٹ ہو جائے داڑھی میں تو قرآن کی ایک آیت کہتی ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اگر تم نے دین میں فرق کر لیا اور گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، تو اے پیغمبر تو ان میں نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کو ایک مخصوص صرف سمبل کی حفاظت کریں؟ کیا آج دنیا میں داڑھی کافر نہیں رکھ رہا، مشرک نہیں رکھ رہا؟ کیا تمام آپ سے داڑھیاں تو ماشاءاللہ سکھوں کی بہتر ہے، کتنی گھنی رکھی ہوتی ہیں، آپ سے داڑھیاں تو ان اہل کفر کی، میں نے بے شمار اب داڑھی کا رواج ہے۔ اب تو چہرے کے کاسمیٹک ٹینڈنسیز کے لیے بھی لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ So this is not a question Islam anymore. And I don't think people can pass judgments on somebody who has kept it or not kept it. We should understand that Islam doesn't lie particularly in a few hair of beard. آج کی شام کا آخری سوال ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اپنی محبت میں شدت کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ That's a very personal question. میرا خیال یہ ہے کہ اللہ نے اس کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم مجھے نہیں حاصل کر سکتے، میری برات محبت تم نہیں حاصل کر سکتے جب تک میری راہ میں باقی مادہ محبتیں قربان نہ کرو۔ جب ہم اتنے سارے لائک کیلیورز ٹریولز، اگر اتنا بڑا کیلیور جو ہے چھوٹے چھوٹے بونوں سے بند کر بے بس ہو جاتا ہے، تو انسان بھی زندگی میں اپنی خواہشات، اپنی چھوٹی چھوٹی محبتوں میں اسیر ہو کے مکمل پابند ہو جاتا ہے، اور پھر خدا کی محبت اس سے دور ہوتی جاتی ہے۔ تو اللہ جو ہے اس پہ یہ چیلنجیبل حقیقت بیان کرتا ہے کہ اگر تمہاری محبتیں تمہیں اتنی عزیز ہیں، ایک آدمی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں I will study first and then love God، پھر کہتا ہے I'll marry first and then love God، پھر کہتا ہے ہم چلڈرن ہوں گے پھر بعد میں کر لوں گا۔ پھر جیسے میں نے آپ کو پرائیورٹیز کے لیسن میں بتایا کہ اگر انسان اسی طرح چھوٹی چھوٹی محبتوں میں وقت بھی ٹالتا رہے اور اپنے آپ کو منزل آخر تک لے جائے بغیر یہ سوچے سمجھے ہوئے کہ میں نے زندگی کا ایک بہت اہم مقام ضائع کر دیا ہے، تو کوئی شخص بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ اگر خدا آپ کو نہیں ملتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مقام سے نہیں اتر سکتا۔ How can a prime minister sit on a peon's chair؟ آپ کے دل و دماغ میں اگر خدا اول حیثیت نہیں رکھتا، ایک ٹوٹل پرائیورٹی نہیں رکھتا، unless he is the first and top priority in your life، وہ کبھی بھی آپ کو مل نہیں سکتا۔ اگر آپ چاہو جانو کہ خدا آپ کو کچھ دنوں کچھ ساعتوں میں مل جائے تو first thing you have to declare in your mind and heart is کہ he is our top priority۔ کوئی اس سے سبقت نہیں رکھتا، کوئی اس کی محبت سے بڑھ کر ہمارے دل میں محبت نہیں ہے۔ بڑا آسان سا کام ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، عمل نہیں کرتے، مگر جب ہم کمٹ کرتے ہیں اللہ سے تو پھر ہمیں توفیق بھی دیتا ہے، ہماری تائید بھی کرتا ہے، اور ہمیں ہمارے مراتب علم اور ذہن اور جسم بڑھا کر ہمیں اس قابل کر دیتا ہے کہ ہم خدا کے حضور شرمندگی سے نہیں محبت سے کھڑے ہوں۔
اس نے کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ قرآن کی تلاوت کرو، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ تمہیں فحش اور منکر سے روک دے گی۔ مگر فائنلی یہ کہا ولا ذکر اللہ اکبر، مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں تمہاری یاد، کسی نے پوچھا تھا کہ کیا ہمیں بھی خدا یاد کرتا؟ اس نے کہا جو لکھ دیا اس نے کیسے نہ کرے گا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، جب تمہیں یاد کرو گے مجھے میں تمہیں ضرور یاد کروں گا۔ ہم تو تصدیق کرتے ہوئے بے نیازانہ گزر جاتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ کیا ہمارے حالات ہیں، کیا ہمیں اللہ جانتا ہے، مگر ہم اس کے لفظ کو غلط تو نہیں کہہ سکتے۔ لا تبدیل لسنت اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، نہ سنت بدلتی ہے نہ قاعدہ اور قانون بدلتا ہے۔ جو وہ کہہ کیوں رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، انکار نہ کرنا میرا، اور تم ہمیشہ مجھے اپنے قریب پاؤ گے۔ تو جب اتنے بڑے وعدے موجود ہو، خدا نے اپنی یاد کے لیے ہوں، محبت کے لیے ہوں، تو why should we believe it؟ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ شاید مسلمان اتنے ذہنی بحران میں کیا ہو کہ ہمیں قرآن پہ یقین ہوتا ہے خدا کی باتوں میں۔ اب دیکھیں میں سادہ سی آپ کو ایک بات بتاؤں، جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، کہ خدا کہتا ہے میں جسم کا سکون دے دوں گا، مال تمہیں دے دوں گا، جائیداد دے دوں گا، بچے دے دوں گا، ایک چیز نہیں دوں گا، وہ کسی قیمت پہ نہیں دوں گا۔ اگر تم ساری دنیا سارا جہان بھی مجھ سے حاصل کر لو تو وہ نہیں دوں گا تمہیں۔ اور پوچھا اللہ میاں سب کچھ عطا ہو بخشش کے بعد آپ کیا چیز ہمیں دیں؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں اپنی یاد کے بغیر تمہیں اطمینان قلب نہیں دوں۔ ہاؤ ایزی اٹ از ٹو انڈرسٹینڈ۔ تو خاتون حضرات اگر مجھے یہ آیت سمجھ آئے، مجھے اس پہ یقین ہو، تو کیا مجھے پتہ نہیں لگے گا کہ میں خدا کی یاد کے بغیر اطمینان قلب حاصل نہیں کر سکتا؟ اور اگر مجھے یقین ہے کہ مجھے اطمینان قلب چاہیے تو میں پھر اس کی یاد سے گریز کروں گا۔ یہ لازم ہے کہ ہمیں خدا کی باتوں پہ یقین ہو، پھر اللہ ہمارے بہت ہی قریب ہوگا۔ اور ذرا اس قربت کی علامت یہ ہوگی ولا تہنوا ولا تحزنوا، سستی نہ کرنا، غم بھی نہ کرنا۔ یہ آئیں گے کچھ دن کے لیے، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، یقین رکھو کہ تم ہی غالب ہو ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو ویری مچ۔ افتخار صاحب اگر آپ افتخار صاحب اختتامی کلمات فرمائیں۔ Thank you. Just a finishing comment or two. Maulana Rumi was once sitting in his garden feeling very happy, and his wife inquired as to why he was very happy, and he said, "Today I have given everything in the way of Allah and I don't have anything else to give. That is why I'm so happy." It appears as His Eminence is following the spirit of Maulana Rumi and is giving and giving infinitely. But I'm sure there is much more to come. Professor Sahib will do a prayer at the end. And I request you, you've been with us for 4 hours, just another few minutes. It won't make that much difference to your timetable. Please do wait. یا رحمن الرحیم، یا رحمن الرحیم، یا رحمن الرحیم، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللهم إنا أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔
اللهم إنا أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اپنی اپنی دعا مانگیں. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزي الدنیا و عذاب الاخرہ. اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ. اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ. اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ. اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. اللہم انا اعوذ بک اللہم انا اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملک الا انت. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی و انقطاع عمری. اللہم انا اسألک غنایا و غنا مولایا. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علیہ کل ما ذکرہ الذاکرون. اللہم صلی علیہ کما غفل عن ذکرہ الغافلون. وسلموا تسلیما کثیرا. Thank you very much. May Allah be very kind to you all. Thank you. Awesome.